السلام علیکم۔ میں ہوں ظہیرالدین بابر۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے مریم نواز کے متعلق ملتان کے جلسے میں جو لب و لہجہ استعمال کیا، جو الفاظ استعمال کیے، اس کی بازگشت قومی میڈیا کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی میڈیا جہاں پر اردو بولنے والے اور لکھنے والے موجود ہیں اس میں بھی سنائی دے رہی ہے۔ یقینی طور پر عمران خان کا خواتین کے حوالے سے اظہار خیال پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ آپ کے علم میں ہوگا بطور وزیر اعظم بھی وہ یہ بات کہہ چکے کہ اگر کہیں ریپ کے کیسز ہوتے ہیں تو اس میں کسی نہ کسی حد تک خاتون بھی ذمہ دار ہو سکتی ہے۔ یہ ایک نیریٹو ہے، اس میں سابق وزیر اعظم کو ہدف بنانا مناسب نہیں ہوگا۔ مگر ایک بات طے ہے کہ عمران خان اس طبقے کی نمائندگی کر رہے ہیں جو خواتین کو احترام کے حوالے سے زیادہ حساس واقعہ نہیں ہوا۔ نون لیگ کی طرف سے رد عمل آیا ہے، نون لیگ نے اس کی مذمت کی ہے۔ سابق وزیر اعظم جو میاں نواز شریف کے جو ترجمان ہیں ان کا بھی بیان آیا ہے، شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی کہا ہے، خود مریم نواز نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر کوئی خاتون آپ پر تنقید کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ آپ میں دلچسپی لے رہی ہے۔ جو وزیر داخلہ ہیں جو رانا ثناء اللہ ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ عمران خان اپنی زبان کو کنٹرول رکھے۔ مگر سوشل میڈیا پر جو فکر انگیز معاملہ ہے، بہت سارے لوگ عمران خان کے اس نیریٹو کی حمایت کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خاتون اول تھی سابق بشریٰ بی بی، ان کے حوالے سے جب زبان استعمال کی جاتی تھی تو اس پر کیوں نہیں تنقید ہوئی۔ یقینی طور پر یہ بات درست ہے کہ کوئی بھی خاتون ہو، چاہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ ہوں، چاہے وہ فرح گوگی ہو، چاہے وہ مریم نواز ہوں، چاہے کوئی بھی خاتون ممبر قومی اسمبلی ہو، غرض معاشرے کی کسی بھی خاتون کا احترام کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ مگر یہاں پر یہ سوال یقیناً اٹھتا ہے کہ جب کوئی لیڈر، کوئی رہنما، کوئی ایسا شخص، کوئی لکھاری، کوئی تقریر کا فن جاننے والا شخص کسی خاص انداز سے کسی خاص معاملے کو اجاگر کرتا ہے، اچھالتا ہے، تو اس کے اثرات یقیناً مرتب ہوتے ہیں۔ عمران خان نے اگر مریم نواز کے حوالے سے الفاظ استعمال کیے تو وہ اس پر اعتراض اپنی جگہ، مگر جس طرح ملتان میں ان کے جو حامی تھے انہوں نے ری ایکشن دیا، تالیاں بجائی، سیٹیاں بجائیں، ہوٹنگ کی، وہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ یقیناً ہمارا جو دانشور طبقہ ہے، ہمارا جو اہل مذہب ہے، اس کو اس معاملے کی سنگینی کا احساس ہونا چاہیے، ان کو سامنے آنا چاہیے، ان کو اس حوالے سے قوم کی اصلاح کرنی چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ خواتین پورے معاشرے کے لیے قابل احترام ہے۔ اگر وہ کسی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے، کسی ذات سے ان کا تعلق ہے، اگر وہ خواتین ملازم پیشہ ہیں یا وہ گھر کی چار دیواری میں مقید ہیں، سب کا احترام کرنا ہم سب پاکستانیوں کے لیے بطور شہری، بطور مسلمان یہ فرض ہے۔ اب اس حوالے سے کوئی کمپین شروع ہوتی ہے، کوئی سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اس ضمن میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے، مگر جو ماضی کے واقعات ہیں وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہمارے یہاں معاملہ کچھ وقت کے لیے اچھلتا ہے، اٹھتا ہے، میڈیا کی زینت بنتا ہے، مگر اس کے بعد مجرمانہ خاموشی چھا جاتی ہے۔